ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، جانور احترام کرتے ہیں، میرے آقا کے اشارے پر سنگریز کلام کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آئیے آپ کو میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی شان اور اس کا مرتبہ اور مقام کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے کتنا الفت و پیار کرتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس میرے واقعے کو سنے، جو بھی اس یوٹیوب کے ذریعے میری اس بات کو سنے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کی 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے اے میرے بندے، اللہ کی رحمت سے کبھی بے امیدہ نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی تو بے امیدہ نہ ہونا۔ آؤ بے امیدی کی اگر بات آ گئی تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ میدان محشر میں برپا ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نیک ہوں گے جنت عطا کر رہا ہوگا، جو گناہگار ہوں گے انہیں جہنم میں بھیج رہا ہوگا۔ دو شخصوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلے شخص کا جب فیصلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، یہ گناہگار ہے، یہ سیاہکار ہے، یہ بدکار ہے، ہم نے اجازت دی ہے کہ اسے تم جہنم میں لے جاؤ۔ لیکن جب فرشتے اس کا بازو پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جا رہے ہوں گے، وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے کہے گا فرشتوں تم کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر، تجھے جنت جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بار بار وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر کے دیکھے گا، دو قدم اٹھا لے پیچھے مڑ کر کے دیکھ لے، دو قدم اٹھا لے پیچھے مڑ کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں پروردگار عالم فرمائے گا فرشتوں میرے بندے کو ادھر لے کر کے آؤ۔ جہنم کے دروازے تک پہنچتے ہوئے اس نے کئی مرتبہ مجھے دیکھا ہے، کئی مرتبہ پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھا ہے، آخر یہ پیچھے کیا دیکھ رہا ہے اس سے پوچھا جائے۔ اسی ہی بیچ میں ایک شخص کا اور حساب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا فرشتوں اسے جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی وہ بندہ اتنی تیز اللہ رب العالمین کا حکم پاتے ہی جہنم کی طرف کو دوڑے گا کہ وہ منٹوں کا کام سیکنڈوں میں کر دے گا، جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اسے بھی لے کر کے آؤ۔ اللہ فرمائے گا اسے بھی لے کر کے آؤ۔ جب دونوں کو لایا جائے گا، پہلے والے سے پوچھا جائے گا یہ بتا کہ جب میں نے تجھے جہنم کا حکم دے دیا تھا، جب میں نے تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا تھا تو تو بار بار پیچھے مڑ کر کے کیا دیکھ رہا تھا؟ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا؟ کون سی بات کا انتظار کر رہا تھا؟ اور کس چیز کا انتظار کر رہا تھا؟ وہ کہے گا مولا کریم میں نے دنیا میں تیرے قرآن میں پڑھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بے امیدہ نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی بے امیدہ نہ ہونا۔ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ میں اس لیے بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہا تھا اے رب العالمین کہ کب اللہ کو اپنے بندے پر ترس اور خیال آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بعد میں دوسرے سے پوچھے گا تو یہ بتا جب میں نے تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا تو تو اتنی تیزی سے کیوں جا رہا تھا؟ وہ کہے گا مولا دنیا میں
میں ساری زندگی میں نے گناہ کیے، لیکن علماء کرام نے بتایا لیکن کچھ میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے جہنم میں جانے کا حکم تو دے رہا ہے، چاہے جہنم کا ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ اسی لیے میں نے سوچا ساری زندگی میں تیرے حکم کی تعمیل نہ کی، لیکن آؤ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے حکم دیا ہے جہنم میں جانے کا، حکم تو دیا ہے چاہے جہنم کا کیوں نہ دیا ہو۔ اے پروردگار عالم، میں اسی لیے تیزی سے بھاگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کام میں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی اور قریبی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والے سے کہا جب تو پیچھے مڑ کر کے بار بار دیکھ رہا تھا، میری رحمت کا انتظار کر رہا تھا، تو میں نے تیرے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ تجھے اللہ کی ذات پر، اس کی رحیمی قریبی پر بھروسہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندے کی رحیمی یعنی کہ اپنے رب کی رحیمی اور قریبی کا خیال رکھتا ہے، اپنی رحیمی اور قریبی کا رب العالمین کا یعنی کہ انتظار کرتا ہے، تو میں نے تیری انتظار کی گھڑیاں ختم کر دی اور میں نے بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اور اے تیزی سے جانے والے، تو نے دنیا میں رہ کر کے کہا نہ مانا، اللہ کی فرما برداری نہ کی، یہاں پر تو نے اپنے رب کا حکم مانا، اس حکم کے مطابق تو نے چاہے جہنم کا کیوں نہ دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے حکم دیا اور تو نے اس حکم پر عمل کیا۔ آج میں نے اس حکم کے بدلے تجھے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے بھی جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اب سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی رحمت کو تلاشیں، ہم اس کی رحمت کا انتظار کریں کب وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں، گھنٹی بجانا نہ بھولیں۔ ایسا ثواب کے لیے سے السلام علیکم۔